یعنی وہ پیوریفیکیشن جو جا کے آپ نے جنت میں حاصل کرنی تھی، یہ آپ نے کیوں دنیا میں حاصل کر لی؟ اور وہ اللہ جو آپ کو آکسیجن کے لیے کسی تردد میں نہیں ڈال رہا، کوئی شعوری فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ادھر اگر یہ کروایا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے نا۔ تو وہ آپ کے یہ جو پرائمری نیڈز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ لذتیت کے ایلیمنٹس کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، اور پھر نارمل بیہیویئر کی طرف جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں دھکیل دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک امبیلنس پیوریفیکیشن کے نام پر اور تزکیے کے نام پر انسانوں نے اپنے اندر پیدا کیا ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طرح گریٹیفائی نہیں کریں گے، اب نارملی ڈیل کر رہے ہیں وہ اپنی اس نیڈ کے ساتھ، تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ یہ عدم توازن اتنا ہو گیا کہ یہ سیدھا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپریشن کلین اپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تذکرہ اور تبصرہ کی جو تزکیہ سیریز چل رہی ہے، اس میں جو ہم تزکیہ اور اس کا قرآنی تصور ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کی آج چوتھی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ اپنی گزشتہ جو نشست تھی اس میں ہم نے انسان کا جو سیکس کا موٹیو ہے اس کو بہت تفصیل سے جا کر ہم نے انڈیویجول اینگل سے بھی اور کلیکٹیو اینگل سے بھی اس کے جو بھی اس کے اندر شر کے ایلیمنٹس ہیں، جو اس کا جو نتائج نکلنے والے ہیں، جو فساد کی صورت میں سامنے آتے ہیں ہمارے، ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج ہم جو ہے وہ دوسرے مزید ایپیسوڈ جو اس کے موٹیوز ہیں انسان کے اندر جو ودیت کیے گئے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ارادہ ہے، وہ ترتیب جو ہم نے رکھی ہے وہ یہ کہ پہلے ہم ایک دفعہ جو انسان کے بایولوجیکل موٹیوز ہیں ان کو ایک دفعہ ڈسکس کر لیں، پھر اس کے بعد ہم سائیکولوجیکل اور سوشل جو انسان کے اندر موٹیوز رکھے گئے ہیں وہ کیسے تزکیہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج ہم اپنی اس ایپیسوڈ میں کوشش کریں گے جو بایولوجیکل موٹیوز ہیں وہ ان کو سب کو ڈسکس کر لیں اور ہم ان کو وائنڈ اپ کر لیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ خالد صاحب آج کے اس پروگرام میں آنے کا۔ خالد صاحب، ہم ایک جو میجر موٹیو تھا سیکس کا موٹیو، اس کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہم دوسرے جو موٹیوز ہیں ان کو ڈسکس کریں، تو اگر ون بائی ون ہم اگر کریں تو پہلا جو موٹیو امپورٹنٹ جو نظر آتا ہے وہ ہے ہنگر کا موٹیو، بھوک۔ تو یہ بھوک کا جو موٹیو ہمارے اندر رکھا گیا ہے، اس کا پرپز کیا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا؟ ہم جو سیکوینس لے کے چل رہے ہیں وہ یہی لے کے چل رہے ہیں کہ ہم پہلے کسی بھی موٹیو کا پرپز ڈسکس کرتے ہیں، اللہ نے رکھا ہے، اور پھر اس سے ڈیویشنز کی فارمز کیا ہو سکتی ہیں۔ تو وہ پرپز جو ہے پہلے آپ ذرا اس کو ڈیفائن کر دیں کہ اللہ نے یہ رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے؟ دیکھیں، یعنی ہماری باڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک سپرم سے گرو کر کے تو ایک شدت کو پہنچتی ہے، اشدہ تک اس کا وہ پورا یہ ارتقاء کا پروسیس ہے۔ رحم مادر سے لے کے تو 25-30 سال تک آدمی پوری اپنی شدت کو پہنچ جاتے ہیں، 25 سال تک چلیں، 20-25 سال کے درمیان۔ تو اب ظاہر ہے یہ اس کو غذا کی ضرورت ہے، اس کو اپنا یعنی جو بھی اس کے مختلف آرگنز ہیں انہیں کام کرنے کے لیے مختلف جو ہے نا وہ انرجیز چاہیے۔ اب وہ انرجیز انہیں کیسے پرووائڈ ہوں گی؟ تو ایک پورا سسٹم ہے نا جو ہمارے اندر کام کر رہا ہے۔ ہم کچھ کھاتے ہیں، وہ آگے پیٹ میں معدے میں اپنے سینسرز لگے ہوئے ہیں، وہ اس سے مختلف چیزیں علیحدہ جو اجزاء بنا کے اس کو نئی فارم دے کے نئی کیمیکل اجزاء میں تبدیل کر کے متعلقہ حصوں میں بھیج دیتا ہے، کوئی خون میں شامل کر دیتے ہیں، وہ پھر سرو ہوتے ہیں پوری باڈی کو۔ تو یہ پورا ہمارا نظام اسی کے سر پہ چل رہا ہوتا ہے نا۔ یہ بڑا ایک یعنی یہ تو خود ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جو ایک ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے۔ اب اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ صرف فوڈ ہی تو نہیں ہے نا، آکسیجن بھی ہے، پانی بھی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو یعنی یہ ساری ہماری جسم و جان کو برقرار رکھنے کے ذرائع یعنی خوراکیں ہیں یا غذائیں ہیں، جو بھی آپ انہیں کہہ لیں۔ اور اب آپ دیکھیں نا کہ سب سے زیادہ تو آپ کو چاہیے آکسیجن، جسم کی ضرورت جو سب سے بڑھ کر ہے وہ تو آکسیجن کی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ سارا آٹو پہ، ایک تو وافر ہے آکسیجن، اس کے لیے کوئی آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑتی اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ روٹی کے لیے تو بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو آکسیجن ہے اس کے لیے کوئی اللہ نے اسے پرووائڈ اس طرح کر دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے نا وہ آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ نمبر 2 پہ آپ کا سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اس کو غیر شعوری آٹو پہ ڈال دیا ہے، وہ پھیپھڑے ہیں خود ہی اپنا کام کرتے رہتے ہیں، آپ کو شعور ہے نہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ کوئی لذت بھی نہیں جوڑی، اس کے ساتھ کوئی لذت نہیں جڑی ہوئی۔ تو اس کا یعنی یہ تو آپ اچھے بھلے سمجھدار ہو کہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں سانس لے رہا ہوں، وہ تو آپ نے پہلے ہی سے لینا شروع کر دیا ہوتا ہے سانس۔ تو یہ حالانکہ سب سے اہم چیز ہے، تو آپ کو مفت مل رہی ہے،
بغیر کسی محنت مشقت کے مل رہی ہے, بغیر کسی ایفرٹ اور بلکہ بغیر کسی ارادے کے مل رہی ہے. جو ارادہ ہے وہ غیر شعوری ہے. ہم ایون ارادتاً اگر روک کے دیکھیں سانس تو وہ بھی 30 سیکنڈ 1 منٹ سے آگے ہم روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو ایک چیز تو یہ ہوگی نا, تو اس کا تزکیہ کے ساتھ یا تجزیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ چھوٹی سانس لیں, لمبی سانس لیں, آپ سانس روک لیں, ٹھیک ہے نا. ویسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیوریفیکیشن کے ساتھ اس کا بھی کوئی تعلق ہو, کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ جو لوگ جیسے سانس روک کے پتہ نہیں قبروں میں لیٹے رہتے ہیں, کچھ ہیں کوئی جوگی قسم کے لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنی, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس سے بھی وہ آپ کو ملتا ہو. اس کے بعد آ گیا مسئلہ پانی کا. پانی کی دیکھیں, پانی بھی آپ کی ضرورت ہے جسم, یعنی ایک تو آپ کے خون کو ایک حساب اس کا ایک خاص حد تک رکھنے میں پانی کا عمل دخل ہے, لیکن اور آپ کے سارے اجزاء کو, یعنی گردے ہیں اور اسی طرح جو ہے نا پھر بہت سارے دیگر فنکشن ہیں اس میں, پھر یہ کہ آپ کی باڈی کے ٹیمپریچر کو ایک حساب میں رکھنے میں بھی پانی کا کام ہے نا. یہ جو پسینہ آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ جب باہر ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے, اب باڈی کے سینسرز نے کام کیا ہے کہ یہ ٹیمپریچر اندر نہیں آنا چاہیے, یہ آپ کے اجزاء کو تباہ کرے, جو بھی آپ کے جو آپ کے مختلف آرگنز ہیں ان کو تباہ کر دے گا. اب اس کو باڈی کو اس ٹیمپریچر پر برقرار رکھنے کے لیے جلد ٹھنڈی کرنا ہے اس نے, تو جتنا خون میں پانی شامل تھا وہ اس نے آگے یعنی بیرونی حصے میں بیچ کے تو جلد کو ٹھنڈا رکھنے کا اہتمام کیا, وہ پسینہ نکلا. اس لیے کہتے ہیں پانی پیتے رہو, نہیں تو وہ پھر آپ کو اسٹروک لگ جائے گا, وہ گاڑھا ہو جائے گا خون, کیونکہ اس باڈی نے تو نیچرلی ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی خون سے نکال لینا ہے, تو آپ اور خون پانی ڈالتے رہیں گے تو کام چلے گا. تو اب اس کا بھی یعنی آپ کی یہ جو پیاس ہے اور یہ جو چیز ہے, اس کا کوئی پیاس میں ایک بجھانے میں لذت تھوڑی سی تو رکھ دی ہے, وہ ٹھنڈا پانی مزہ دیتا ہے, یہ اسپرائٹ پئیں, کوک پئیں یا کچھ اور پئیں, تو وہ تو ہم نے شامل کیا نا, یعنی اس کو ہم نے یعنی نیچرلی جو تھا نا اس کے اندر تو صرف وہ ٹھنڈے کی, وہ بھی شاید ہمارا زیادہ, وہ بعض ممالک میں شاید گرم پیتے ہیں, یا پتہ نہیں ان کی وہ کلچرنگ ہو گئی ہے تو وہ گرم بھی انہیں مزہ دیتا ہے یا نہیں دیتا, نہیں پتہ مجھے. لیکن یہ کہ بہرحال اس میں بھی کوئی اتنا بڑا وہ نہیں رکھا کہ یعنی کوئی بڑا امتحان نہیں ہے, یہ جیسے آکسیجن والا کوئی امتحان نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اب آ جائیں اگلی چیز جو خوراک ہے, خاص طور پہ فوڈ کی صورت میں, یا جو بھی مختلف وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو انرجی دیتی ہیں. اب ظاہر ہے یہ وہ اہم چیز ہے کہ جس میں غلط قسم کی خوراکیں آپ کے اندر ایسی کیمیکلز پیدا کرتی ہیں کہ جس سے آپ کی سوچنے میں یا آپ کے وہ جو دوسرے جو آپ کے اندر اجز رکھی ہوئی ہیں ان کو وہ خامخواہ بھی مشتعل کر سکتی ہیں یا کچھ ڈیمیج کر سکتی ہیں یا آؤٹ آف کنٹرول کر سکتی ہیں. تو اس لیے کچھ خوراکوں کے بارے میں تو آپ کو منع کر دیا گیا کہ یہ آپ نہیں لے سکتے, وہ ان کا آپ کے اوپر جو ہے نا وہ غلط افیکٹ آئے گا. اور کچھ کے بارے میں کہا گیا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. اب اسراف نہ کرو اس میں کیا مطلب ہوا, یعنی آپ نے یہ اب دیکھنا ہے, اب یہاں شعور کا عمل آئے گا کہ جو آپ کی ضرورت پوری کرنے والا کھانا ہو اتنا کھائیں, آپ اتنا نہ کھا لیں کہ جو پھر آپ کے لیے آپ کی چربی بنائے, موٹاپا لے کے آئے, آپ کا پیٹ بڑا ہو جائے, ٹھیک ہے نا, توند نکل آئے, پھر اس سے کئی اور طرح کی جو ہے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. اب یہ تو اب میڈیکلی چیزیں واضح ہو گئی ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں سکھایا گیا, جہاں یہ منع کیا گیا کہ یہ خنزیر نہیں کھانا ہے, یہ نہیں کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, وہاں یہ بھی بتایا جو کھانا ہے وہ بھی تھوڑا کھانا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے پہلا آپ کے اوپر چک لگایا گیا ہے. اور جو حدیثوں میں تو یہ آیا کہ جی آپ نے اپنے جو بھی معدہ ہے اس کو ایک حصے, یعنی اس کے 3 حصے کرنے, اور یہ جو خوراک والا معاملہ ہے نا یہ ایک حصہ رکھنا ہے, ایک حصہ پانی والا رکھنا ہے اور ایک حصہ خالی رکھنا ہے. یہ اگر آپ کر لیں گے نا تو آپ کے اندر کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ نہیں کریں گے, بے شک حلال کھانا ہی کھائیں گے, یعنی حلال ذریعے سے لے کے کھائیں گے اور حلال چیزیں کھائیں گے, لیکن آپ اگر پیٹ بھر کے کھائیں گے تو اس کا فساد پیدا ہوگا, اس فساد سے آپ نہیں بچ سکے. اچھا اب اس کو ذرا اور آگے, مطلب آدمی ہندو ہیں گوشت نہیں کھاتے, ہمیں تو اجازت ہے گوشت کھانے کی. اب ایک بات پکی ہے, آپ گوشت نہ کھائیں, آپ کی سوچ میں فرق آئے گا, ایسا نہیں ہے کہ فرق نہیں آئے گا. آپ کے بیہیویئر یعنی آپ کے باڈی بیہیویئر میں فرق آئے گا, ایسا نہیں ہے کہ فرق نہیں آئے گا. تو اب اگر گوشت کھانے سے کچھ آپ کے اندر بہیمیت آتی ہے یا کچھ حیوانی جذبات مشتعل ہوتے ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے اشتعال کی مطلب چھوٹ ہے تب گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے. اگریشن کسی حد تک ریکوائرڈ بھی ہے. ایگریشن کسی حد تک ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو روک لینا بھی کوئی نیکی نہیں ہے. جیسے کہ بعض اقوام نے روک لیا تو اسی طرح بعض افراد بھی روک لیں تو. اچھا دوسری بات یہ سوچیں کہ اگر کوئی بندہ روک لیتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کھاتا گوشت, یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھاتا, تو یقین دیکھیں انسانی باڈی ہے, جب ایک غذا اسے نہیں, کمزوری کو ایک طرف رکھیں, لیکن اس کے اندر وہ پیوریفیکیشن کا عمل ضرور شروع ہوگا, اور اس کی سوچ میں, اس کے تخیل کی پرواز میں ضرور فرق آئے گا. اسے کچھ ایسا نظر آ سکتا ہے جو عام آدمی کو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, چلیں آپ کہیں گے کہ وہ اس کا کوئی مرض ہو گیا, بھوکا تھا تو اس لیے اسے جناب وہ کچھ نظر آنا شروع ہو گیا, کوئی illusion ہے. ٹھیک ہے, تو ایک پروورب بھی بنی ہوئی ہے نا کہ بھوکے کو تو چاند بھی روٹی نظر آتا ہے. چاند بھی روٹی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نہیں, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روحانیت کا مادہ بھی رکھا ہے, تو جب آپ اپنے اس جسم کو کسی وجہ سے اتنا کمزور کر دیں گے تو وہ یعنی وہ روح فرشتوں والی بن کے, تو اسے کچھ ہو سکتا ہے فرشتے نظر آنے لگ پڑیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ مطلوب نہیں ہے. یہ آپ کا تزکیہ تو ہو گیا, لیکن یہ ٹوورڈز تجزیہ ہے. یعنی وہ پیوریفیکیشن جو جا کے آپ نے جنت میں حاصل کرنی تھی, یہ آپ نے کیوں دنیا میں حاصل کر لی ہے؟ اگر یہی دینی تھی تو اللہ کو آپ کے ساتھ جسم لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور وہ اللہ جو آپ کو آکسیجن کے لیے کسی تردد میں نہیں ڈال رہا, کوئی شعوری فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس نے ادھر اگر یہ کروایا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے نا. صحیح, ٹھیک ہو گیا نا. تو اب اس کو اس طرح دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اگر آپ کو گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے تو کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ. ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ, اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو. یہ کیوں نہیں کھاتے اس میں سے؟ تو یعنی یہ ایک امبیلنس پیوریفیکیشن کے نام پر اور تزکیے کے نام پر انسانوں نے اپنے اندر پیدا کیا ہے خوراک کے معاملے میں, لیکن یہ بہت تھوڑے ہیں, اور آج کے دور میں تو بالکل ہی تھوڑے ہیں, انگلیوں پہ گنے. ہاں خواہش کچھ لوگوں کی ہے, ایڈوکیٹ اس کے بہت مل جائیں گے آپ کو, لیکن وہ جو ایڈوکیسی کر رہے ہوں گے تو وہ بھی خود جناب مطلب بکروں کے بکرے چم رہے ہوں گے. تو وہ تو یعنی اس طرح کا آج کا دور آ گیا نا. اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اسراف, خوراک کے نام پہ اسراف ہو رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر کچھ کھاؤ, جو کچھ مرضی ہے کھاؤ, تو وہ تو خیر ہے بالکل ہی, وہ کیا ہے, آپ خنزیر بھی کھاؤ اور کتے بھی کھاؤ, بلے بھی کھاؤ, ایسی قومیں ہیں نا جو سب اڑپ کر جاتی ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جی جو حلال بھی ہیں اس کو بھی حد سے یعنی اسراف کرو, یعنی بہت زیادہ کھاؤ. اور پھر یہ کہ اب تو ہمارے دور میں آ کے ایک اور چیز کا بھی اضافہ ہو گیا نا, وہ ہے کہ جی آپ نے کھانا بھی ہے تو اس کو خراب کر کے کھاؤ. ایک طیب شے کو بھی, ایک ازکا چیز کو بھی کک ایسے طریقے سے کرو, اسے پکاؤ ایسے طریقے سے کہ وہ بھی خبیث بن جائے. اور اس کے پیچھے میرے ذہن میں یہ تھا سوال کہ میں آپ سے کروں گا یہ کہ بھئی اب تو جیسے وہ کیپٹلزم کے بارے میں کہا جاتا نا کہ اس میں نیڈز کریٹ کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی ہمیں نظر آتی ہیں یہ چیزیں کہ چیزوں کو جو ہے وہ لذت کا ایلیمنٹ ان کے ساتھ اٹیچ کر کے تو وہ جو انسان کو جو کنٹرول ہے اس کو کمزور کیا جاتا ہے. بالکل ایسی بات ہے کہ وہ چیز اتنی لذیذ ہوتی ہے. اگر پچھلی چیز کے ساتھ جوڑے نا کہ دیکھیں آکسیجن کے ساتھ کوئی لذت کا تصور نہیں ہے, پانی کے ساتھ بڑا ہلکا سا لذت کا تصور ہے, کھانے کے ساتھ لذت کا تصور بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں نا پانی کے معاملے میں بھی وہاں اب یہ جو کوک ہے یہ ریسرچز آئی ہیں بتاتی ہیں کہ اس کے اندر ایڈکشن ہے. وہ پتہ نہیں کیفین کے پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے, وہ ڈالی اس کی خاص کوانٹٹی ڈالی جاتی ہے ان کے اندر جو آپ کے لیے لذت کا باعث بنتی ہے اور وہ ایڈکشن کاز کرتی ہے اور جو جا کے تباہی پھیرتی ہے. میں دیکھا. ہاں جی, تو یہ سارے سافٹ ڈرنکس وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بہرحال وہ لذتیت کا ایلیمنٹ جوڑا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ ہمارے لیے مطلب لوگ پھر پریفر کرتے ہیں کہ ہم یہ پئیں, پیاس بھی لگی ہے تو پانی کی بجائے ان کو پیتے ہیں. یہ کیا پھر یہ کہ خیر وہ تو اور بھی یہ جب اس کے پیچھے وہ سرمایہ دارانہ سوچ آئی نا, نفع کمانے کی سوچ آئی, تو پھر سادے پانی کو بھی وہ منرل واٹر بنا کے, تو وہ اب فریش واٹر کے مقابلے میں کوئی منرل واٹر نہیں ہوتا, لیکن فریش واٹر اب شہر میں کدھر سے ملے گا, وہ تو آئے گا بھی تو ٹینکیوں سے آئے گا.
تو خیر یہ بات ہو رہی تھی کہ جی اب وہ خوراکیں جب آپ نے ملٹی کوکڈ خوراکیں استعمال کرنا شروع کر دی اور پھر لذت کے نام پہ اس کے اندر جو ہے نا وہ گھی کا بے محابہ استعمال، اور گھی بھی وہ کہ جو آپ کا بنا ہوا اپنے یعنی جو پتہ نہیں ان فارمولوں سے، یعنی ٹھیک ہے اس میں وٹامن اے بھی ہے اور وٹامن ڈی بھی ہے، لیکن وہ وٹامن اے اور ڈی لی کس چیز سے کی گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ بڑے خبیث پروسیسز سے اگر لی گئی ہے، ان آرگینک ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ آرگینک نہیں رہی، اور اس مطلب وہ تو چلے نہیں رہی، اس کے علاوہ وہ صحت کے لیے مضر بن گیا سارا کچھ مل کے. تو نازک بڑا انتظام ہے آپ کا، تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کھائیں گے تو وہ ایک آپ کا چٹخارا تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ وہ سارا آپ کے لیے تباہی لے کے آئے گا. تو گویا غذاؤں کا یعنی ایک اسراف تو یہ ہے کہ بے محابہ کھایا جائے، اور یہ بھی اسراف ہے کہ آپ اس میں لذتیت میں پڑھ کے اور ان کو چٹخارے دار بنانے کے لیے آپ ان کی اصلیت کو بگاڑ دیں. ان کی جو نیچرل ان کی جو چیز تھی نا، جو ابال کے کھانے میں آپ کو میسر آ سکتی تھی، آپ نے اس کو بگاڑ کے تو بالکل دوسری طرف لے کے گئے. اصل افادیت جو ہے وہ اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ آپ کا پیٹ بھرے گی، لیکن وہ جو بھی اب اس نے ایک طرح کے زہر کی صورت اختیار کر لی ہے آپ کی باڈی کے لیے، اور وہ آپ کے اندر فساد پیدا کرے گی. اب وہ فساد کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو بیلنس تھا نا وہ آؤٹ ہو جائے گا، کوئی اور طرح کی ارج جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر جائے گی، جس نے اسے کنٹرول کرنا تھا وہ ڈارمنٹ ہو جائے گی. تو یہ سارا جو ہے نا، اس کو انرجی چاہیے تھی نا، ہر آپ کی جو بھی اندر جسم میں فنکشن ہے، ہر فنکشن کو انرجی چاہیے تھی، وہ آپ کی اس غذا سے ملنی تھی. غذا میں آپ نے توازن جب بگاڑ دیا ہے تو اب اس توازن نے جا کے ایک آرگن کو تو غذا دے دی، اور جس نے کنٹرول کرنا تھا اس کو نہیں دی، تو وہ سست پڑ گیا اور یہ ایکٹیویٹ ہو گیا، تو بگاڑ پیدا ہو گیا نا اب. تو وہ اس کا جو کیمیکل ریئیکشن ہی ہوا نا. تو یہاں پہ اب تزکیہ یہ ہے کہ بھائی آپ اپنے اس کھانے کا تزکیہ یہ ہے کہ سادہ رکھیں اور تھوڑا کھائیں، کم کھانا. اچھا، اب کم کھانے سے مجھے کم سونا بھی یاد آ گیا. یہ بھی نیڈ ہے نا سونا، نیند بھی ایک نیڈ ہے. ٹھیک ہے نا، اور سروائیول نیڈز میں شامل ہے یہ. تو ہمارا تو محاورہ ہے جی کہ ٹھیک ہے، نیند کہتے ہیں پھانسی کے پھندے پہ بھی آ جاتی ہے، ویسے ابدی آتی ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جب نیند اتنی شدید آئی ہو، وہ تختے پہ کھڑا ہے، ابھی اس کو جھول جانا ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی اسے نیند آ جائے. مطلب نیند ایک ایسی ہے. اور ایک تو یہ کہ وہ چڑیا کو کانٹے پہ ہی سکھ ہے، اسے کانٹے پہ بیٹھ کے نیند آتی ہے چڑیا کو. تو نیند بھی ایک آپ کی ضرورت ہے. اور ٹارچر کی ایک قسم سے ایک یہ قسم بھی ہے. بالکل یہی بات کہنے لگا تھا کہ آپ نے اگر کسی کو کچھ اگلوانا ہو تو آج کل تو یہی ہے نا، خوب اچھا مرغن کھانا کھلا کے سونے نہ دو. اور اب سونے نہ دو کہ کتنے میتھڈز ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کہ بیسک تو بات ہے کہ اسے نیند نہیں کرنے دینی ہے، اور یہ اگلے گا، بکے گا جو کچھ اس کے اندر ہے، خالی ہوگا. یہ نہیں مطلب نیند اسے مجبور کر دے گی کہ یہ بولے. ٹھیک ہے، اتنا وہ ہے. بعض ڈرائیور حضرات اپنا تجربہ بتاتے ہیں نا کہ وہ یعنی وہ بعض اوقات سو جاتے ہیں چلتے چلتے. دیکھیں نا، موت ہے سونا، ڈرائیونگ کرتے ہوئے سو جانا موت. اس کا مطلب کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ کا اس کے اوپر. جب وہ اپنا جب غالب ہوتی ہے تو بالکل آپ کو پیرالائز کر دیتی ہے، آپ کے شعور کو یعنی سلب کر دیتی ہے. تو کتنی بڑی ضرورت ہے. اچھا، یہ اس کا بھی تو ایک یعنی ایک اس کے ساتھ بھی ایک یہ رکھا ہے کہ کم آپ سوئیں، اور دوسری چیز اس کے ساتھ یہ رکھی ہے وقت پہ سوئیں. اس کا ایک وقت مقرر ہے. اور قرآن مجید نے دیکھیں کتنی جگہوں پہ یہ بات بتائی ہے کہ اللہ نے دن بھی بنایا، رات بھی بنائی. رات کو بنایا تمہارے سکون کے لیے، دن کو بنایا ہے تمہاری فعالیت کے لیے، کام کرو، فضل تلاش کرو، محنت کرو. ٹھیک ہے، اب اس چیز کو بھی ریورس کر دینا جو ہے نا، یہ بن جاتا ہے تجزیے کی صورت. آج کل مثلاً بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل لے کے بیٹھ گئے، اور وہ بے شک کوئی دینی ایکٹیویٹی ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، رات ہی گزر گئی. اب فجر پڑھ کے ہم کہتے ہیں چلے سو جاتے ہیں. اب تو نیند تو ہم نے پوری کر لی، لیکن یہ برکت والی نیند تو نہیں ہے. اور ہم نے باڈی کو کوئی مطلب اس کو ایک طرح سے وہ ایک جسے کہتے ہیں آرام کی ضرورت تو کسی درجے میں پوری ہو گئی، اس کی ریپیئرمنٹ کی ضرورت تو نہیں پوری ہوئی. وہ تو اس وقت نیند کرنے سے پوری ہونی تھی. ریسرچز بھی اب یہ بتاتے ہیں کہ اصل میں جو نیڈ ریکوائرڈ ڈیزائر نیڈ ہے وہ رات کی نیند ہے، نہ کہ نیند، اور وہ بھی ارلی آورز کی.
early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. ٹھیک ہے نا, تو یہ ارلی ٹو بیڈ ہے. ٹھیک, اچھا اب آپ اس چیز کو یعنی اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں نا کہ اس کو کس طرح ڈسٹرب کر دیا گیا کہ یہ ارلی ٹو بیڈ والا کام تو کھاتا ہی بند ہو گیا نا. جس نے رات کو سونا بھی ہے وہ بھی کہیں جا کے 12-1 بجے کے بعد ہی سوئے گا. اکثر تو سوتے ہی نہیں اور دن کو سوتے ہیں, الٹا کر دیا. دوسری بات آپ اسے سمجھیں, وہ جو ایک فنکشن تو ہمیں معلوم ہے نا, یہ تو اب تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جو درخت کے پتے ہیں یہ دن کو ہمیں آکسیجن دیتے ہیں جی, رات کو کہتے ہیں جی درخت کے نیچے مت سو. یہ تو ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے جن کو نہیں پتا تھا درخت کے نیچے نہیں سونا. وہ ہم یہ سمجھتے تھے اس لیے کہتے ہیں رات کو کہیں چوٹیاں نہ گرے اوپر سے یا کوئی سانپ وانپ نہ گرے. لیکن اب یہ پتہ چلا کہ جی یہ تو یہی مسئلہ تو نہیں ہے کہ یہ رات کو تو کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. تو ایک ہی پتا ہے, اس کا فنکشن اتنا بدل گیا ہے کہ وہ دن کو آکسیجن دیتا ہے, رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ دیتا ہے. تو میں اس سے کیا, میری آنکھیں ہیں, ان کا دن کا فنکشن رات کا فنکشن ضروری نہیں کہ ایک ہو. میرا دل ہے, میرا یعنی ویسے سوچیں یہ دل بھی اللہ نے کیا مشین بنائی ہے نا کہ آپ کی 70 سال 80 سال جتنی سال زندگی ہے اس نے دھڑکنا ہی ہے, اس کے لیے کوئی ریسٹ نہیں ہے. اس کو کیسے کوئی سکون ملتا ہوگا, کیسے اس کے لیے کوئی یعنی تھوڑا چینج آتی ہوگی. اس کو بھی تو چینج چاہیے نا کوئی تھوڑی بہت, اگرچہ کہ ہر وقت یہ چینج ہی میں ہے, کبھی سکڑ رہا ہے کبھی پھیل رہا ہے, لیکن یعنی اس فنکشن میں بھی کوئی تبدیلی ہے یہ کبھی نہیں ہوتا. لیکن آپ کے گردے ہیں, آپ کا جگر ہے, آپ کے اور جو بھی مختلف آرگنز ہیں, آپ کی آنکھوں کی پتلیاں ہیں, ان کو نیند درکار ہے اور ٹائم پہ درکار ہے. اس سے ان کے فنکشن میں فرق آتا ہے اور ان کی ریپیئرمنٹ ہوتی ہے. آپ کے باڈی کے اندر ڈاکٹرز ہیں جو رات کو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں جب آپ سو جاتے ہیں, اور اسی لیے کہتے ہیں رات کا کھانا لے کے سوئیں تاکہ وہ انرجی چلی جائے, اور وہ سارے ڈاکٹر کھا پی کے تو آ جا کے جہاں جہاں کوئی ڈیمیج ہوا ہے اس کو وہ ریپیئر کریں. آپ سوئے نہیں, رات کو اگر آپ جاگ رہے ہیں تو یہ جو سارے فنکشن بدلنے تھے یہ بدلے نہیں, اور یہ سارے جو آرگنز کام کر رہے تھے یہ اب تھک کے چور ہیں. تو اب آگے تو ڈسٹرکشن ہے, یہ تباہ ہوں گے. پھر آپ کہتے ہیں جی جگر ختم ہو گیا تو ایپیٹائٹس فلانا ہو گیا. تو یہ صرف خوراکیں ہی نہیں پیدا کرتی, یہ آپ کے سونے جاگنے کے معمولات سے بھی ہوتا ہے. یہ جو گردے ختم ہو گئے, خوراکیں بھی اس کا سبب ہیں. وہ جیسے آپ نے کوک کہا, اور یہ ساری جو کیمیکل آپ کے اندر غلط کیمیکل جا رہے ہیں تو وہ جگر کو بھی تباہ کرتے ہیں اور گردوں کو بھی تباہ کرتے ہیں. لیکن یہ نیند کا اوپر نیچے ہو جانا بھی آپ کو بیڑا گرک کر دیتا ہے. اس حوالے سے یعنی رات کی نیند اور ارلی آورز کی نیند یہ جو ہے نا یہ آپ کی باڈی کی ضرورت ہے, اور یہی یعنی ہمیں دین نے بھی سکھایا ہے. لیکن دین نے ساتھ یہ بھی کہا کم سونا ہے, کم کھانا تو کم سونا. اور کم سونے میں اب یہ آ گیا کہ جو اسمال آورز آف دی مارننگ ہے نا ان میں اٹھنے کی کوشش کرو. اچھا یہ اصل میں آپ کی قوت ارادی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا. یعنی یہ اب آپ کی باڈی کی ضرورت پوری ہو چکی ہے, اس کیفیت سے نکل کے اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. باڈی ریلیکس کر رہی ہے, اب اس سے اٹھنا تو یہ تو بڑی اسٹرانگ ول پاور چاہیے نا. یہاں سے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطن, ٹھیک ہے نا. اب آپ اٹھیں, ویسے جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر تو ویسے ہی نیند جلدی پوری ہو جائے. یہ تو اصل میں بوڑھوں کی تو نیند کم ہو جاتی ہے, تو یہ تو اصل میں تو جوانوں کا کرنے کا کام ہے. اور بہرحال اس سے ایک تو آپ کی وہ ول پاور کا ہوا, اور اس کے کتنی خیر و برکتیں ہیں. یہ ہم مطلب یہ ساری کیمیکل اور فزیکلی تو نہیں ہے نا سر, اور بایولوجیکلی نہیں ہے, کچھ روحانی چیزیں بھی ہوتی ہیں نا. کیونکہ فجر کے قرآن کو کہا گیا کہ یہ مشہودہ ہے, تو یہ جو رات کا اگر قیام ہے تو یہ تو بہت ہی یعنی قرآن مجید نے تو اس کو بہت ایمفیسائز کیا. لیکن ابھی ہم جس چیز کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ نیند کا حد سے بڑھنا, نیند کا وقت پہ نہ ہونا, یہ ساری چیزیں بھی ہماری تباہی, فساد اور کیمیکل چینجز کا باعث بنتی ہے. اور اس سے پھر وہ ساری اچھا اب اسے اگر آپ وہ اس چیز کے ساتھ جوڑ دیں رات کو شیاطین ہوتے ہیں. وہ میں ذہن میں آ رہا تھا یہ کہ وہ جو کہا جاتا بچوں کو مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلنے دو, لیکن رات کا شر تو اپنی جگہ پہ ہے, اندھیرے کا شر.
اور یہ بھی ہے کہ رات کو اکیلے نہ نکلو، کہ اگر نکلنا ہو تو 2 آدمی نکلو. اس طرح کی بھی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ لوگ بیان کرتے ہیں. خیر، کہنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ رات جو ہے یہ اپنے ساتھ بہت سے شریر قسم کی چیزیں بھی لے کے آتی ہے، جن میں شیاطین جن بھی ہیں. تو اب اس میں آپ کا اس طرح اکیلے جاگنا یا اکیلے رہنا یا یعنی یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے، یعنی وہ نقصان بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، قرآن کے ساتھ جاگنا ایک علیحدہ بات ہوگی، لیکن اس کی تو ایک خاص کیفیت ہے نا، کھڑے ہونا. قرآن کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں، قم اللیل الا قلیلا، وہ تو ایک بالکل دوسری بات ہے. جو کسی کا ایسا معمول بن جائے کہ ساری رات جاگنا اور فجر پڑھ کے تو اشراق کے بعد سو جانا، تو یہ بے شک تزکیے کے نام پہ بھی ہو، یہ بھی یعنی یہ فطرت کے خلاف ہے، فطری اصولوں کے خلاف ہے. یہ تو اسی لیے تو دیکھیں نا، ہمیں تو یہ بتایا گیا آپ کا تہجد ہے ہی نہیں کہ اگر آپ سوئے نہیں ہو تو کوئی وقتی طور پہ اس طرح کی کیفیت ہو، کوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ آپ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ بالکل ایک غیر فطری طرز عمل ہو جائے گا اور یہ مفید نہیں رہے گا. تو بہرحال کیا چیزیں ہم نے گنی جی؟ آکسیجن ہے، پانی ہے، کھانا پینا، خوراکیں ہیں اور نیند ہے. کوئی اور بھی ہے؟ ایک اور ہے لیکن اس کو زیادہ تفصیل سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. وہ ان کے مقابلے میں وہ تھی کہ سیکیورٹی نیڈ انسان کی. ٹھیک ہے. جو اس کا بھی تعلق انسان کے سروائیول سے ہے. اگرچہ سائیکالوجی میں ہم اس کو سروائیول نیڈز میں نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، لیکن ایکچولی ان پرنسپل بنتی وہ سروائیول نیڈ ہی ہے. ٹھیک ہے. کہ انسان تحفظ چاہتا ہے نا اپنا، اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے لیے بندوبست کرتا ہے. تو پریزرویشن آف دا اسپیشیز، تو وہ ایکچولی تو اپنے سروائیول کے لیے کر رہا ہوں نا. اگر اپنی سیفٹی کا خیال نہیں کرے گا، اچھا اسی سے فیئر کا موٹیو بھی جنم دیتا ہے. بالکل بالکل. لیکن پھر یہ تو بہت پھیل جائے گا نا، بہت پھیل جائے گا. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک موٹیو ہے جس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اس پر ہم انشاءاللہ یعنی خوف سارے اس سے جنم لیں گے، خوف سارے اس سے جنم لیں گے، جتنی قسموں کے بھی خوف ہوں گے. جتنی قسموں کے. اور اس پہ بھی پھر توازن کہاں ہوگا؟ خوف کس حد تک ڈیزائرڈ ہے، کس حد تک جو ہے وہ ڈیزائرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی کون سی شکلیں ہیں جو انڈیزائرڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک تفصیلی موضوع ہے جو کہ اور اس سے محبتیں بھی پیدا ہوں گی. خوف سے نہیں، یعنی یہ جو سیکیورٹی ہے جی، اس سے ایک تو خوف نے جنم لیا. ٹھیک ہے. اب جو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے اس سے محبت نہیں ہوگی؟ اس سے محبت ہوگی. وہ تو خیر سب سے ہو جائے گی. وہ جو آپ کی ہنگر کی نیڈ پوری گریٹیفائی کر رہا ہے، سیکس کی نیڈ گریٹیفائی کر رہا ہے، وہ ان سب چیزوں سے لذت منسلک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ وہ جڑ جائے گا. وہ یعنی ایک احسان کا جذبہ نا، وہ احسان کے جذبے کے ساتھ شکر کا جذبہ. جی جی. اور شکر کے جذبے کے ساتھ محبت کا جذبہ. مطلب آپ دیکھیں نا قرآن میں جو ذکر ہے یہ کہ ہم نے تمہیں جو چیزیں مرغوب کی ہیں، اور جہاں پر وہ سورہ توبہ کے اندر بھی 8 چیزیں گنوائی ہیں، تو ان میں سے گھر بھی تو ہے نا، مسکن. اس کا اچھا مسکن کا لفظ بھی دیکھیں نا، جہاں سکون ملتا ہے. تو وہ ایکچولی تو سیکیورٹی آپ کی سیفٹی نیڈ کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا، کہ آپ اپنے گھر کے اندر زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں باہر ہونے کی بجائے. تو وہ انسان کی ایکچولی اس کا سروائیول سے اس کا چونکہ تعلق ہوتا ہے. تو ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو ناظرین، آج ہم نے جو کچھ بنیادی اور جو پرائمری موٹیوز تھے، جن کو ہم جو کہتے ہیں کہ جو سروائیول کے ساتھ ہمارے جو متعلق ہے، جس میں ہنگر تھا، جس میں تھرسٹ تھا، جس میں سلیپ کا موٹیو بھی تھا، ہم نے وہ ڈسکس کیا. تو آج ہم نے ان کا جو تجزیہ والا اینگل ہے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا کہ اب نارمل بیہیویئر کیا ہوتا ہے، کہ آپ کی نیند ایک نیڈ ہے. اگر آپ اس کو صحیح طرح گریٹیفائی نہیں کریں گے، اب نارملی ڈیل کر رہے ہیں اپنی اس نیڈ کے ساتھ، تو اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح آپ کی ہنگر کا جو ہے وہ نیڈ ہے، آپ کی پرائمری نیڈ ہے. تو آپ اگر اس کو اب نارملی ڈیل کر رہے ہیں اپنی اس نیڈ کے ساتھ، تو اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، بیہیویئرس کیا ہو سکتے ہیں آپ کے. اسی طرح آپ کا جو تھرسٹ کا موٹیو ہے آپ کا، وہ بہرحال آپ کا ایک سروائیول نیڈ ہے، آپ کی پرائمری نیڈ ہے. تو اس کو آپ اگر اب نارملی ڈیل کریں گے، اس کی گریٹیفیکیشن اب نارمل ویز میں آپ کریں گے، تو اس کا
پھر اس کا بھی ایک بیہیویئر ہوگا. جو ہم نے کہا کہ لذتیت کا ایلیمنٹ ہے, آپ اس کے ساتھ اس کو وہی پانی نیڈ ہے آپ کی, آپ اس کو کوک کی شکل دے لیں, آپ اس کو شراب کی شکل دے لیں, یا آپ کوئی بھی اس کو شکل دے لیں, لذتیت کا ایلیمنٹ اس کے ساتھ آپ جیسے ہی شامل کریں گے تو اس کے اندر اب نارمیلٹیز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے اندر. اور یہ کی جاتی ہیں کوششیں باقاعدہ. انوائرمنٹل جو ہمارے فورسز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ, اس کو آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کہہ لیں, آپ شیطانی قوتیں کہہ لیں, کوئی بھی کہہ لیں, آپ ان کو سرمایہ دار کہہ لیں آپ, تو وہ آپ کے یہ جو پرائمری نیڈز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ لذتیت کے ایلیمنٹس کو ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, اور پھر اس سے ہمیں جو ہے وہ اب نارمل بیہیویئر کی طرف جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں دھکیل دیا جاتا ہے. تو اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اور جو ہے نیڈ, جیسے اب میں نے آپ کو اب ہم نے سامنے آپ کا ذکر بھی کیا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈ انسان کی, ہم اس کا ذرا تھوڑا سا تفصیل سے اس کو ڈسکس کریں گے. اور پھر اس کے ساتھ لنکڈ کچھ سیکنڈری نیڈز بھی ہیں, اس کے آگے کچھ سوشل نیڈز بھی ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر ہم کچھ سیکنڈری نیڈز بھی ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے, جو کہ ان پرائمری نیڈز کے ساتھ ہی لنکڈ ہیں آپس میں انسان کی, اور انسان کو جو ہے وہ غیر محسوس طریقے سے وہ کیسے وہ ٹریک سے ہٹا دیتی ہیں انسان کو اس کے. اور وہ جو تجزیہ جس کو خالد صاحب نے کہا کہ یعنی تزکیہ کا اپوزٹ جو بیہیویئر ہے اس کی طرف انسان کو دھکیل دیتی ہیں. تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلی اچھا, اس میں ایک چیز میں صرف وہ پچھلی دفعہ ہم نے طلاق کے ساتھ بستیوں کی ہلاکت کا ذکر جوڑا تھا. تو اب یہ جو تجزیہ کا کوئی بھی عمل ہو اس کے ساتھ یہ ہلاکت کا معاملہ نا, جب وہ حد سے بڑھ جائے فساد, یعنی یہ بھی فساد پیدا کر دیتے ہیں معاشرے میں, تو پھر اس کے نتیجے میں ہلاکت. اب وہ جہاں پہ یہ آیا نا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, برباد ہو گیا وہ جس نے اس کا تجزیہ کر دیا. اس کے بعد کیا ہے, قوم سمود کا ذکر ہے. اچھا, اذن باس من اشقاہا, جب ان میں سے اٹھا جو ان میں سے سب سے زیادہ شقی تھا, فساد والا جو تھا, اور اس نے اٹھ کے وہ جو اونٹنی تھی اس کو کاٹ دیا. فدمدم علیہم ربہم فسوا, وہ سب اللہ نے برابر کر دیے. ٹھیک ہے نا, تو وہ جیسے خاندان کا ادارہ بگڑا اور پورے معاشرے میں اگر بگاڑ پھیل گیا تو بستی گئی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ اب یہ عدم توازن اتنا ہو گیا کہ یہ سیدھا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپریشن کلین اپ, ٹھیک ہے, سرجری وہ جو ہے نا سرجیکل سٹرائک نہیں ہے, یہ بس اب جو ہے نا ایٹمی حملہ ہوگا اس کے اوپر. اور دوسرے نمبر پر آ گیا جناب یہ والا جو ہے نا جو جنہوں نے اپنے اس نفس کو کسی بھی اعتبار سے دبا دیا اور اس کا تجزیہ کر دیا, اور ان کے اندر پھر ایسے فسادات پیدا ہو گئے, اور ایسے اشقا لوگ بد نصیب قسم کے لوگ کھڑے ہو گئے, یعنی جن کا بالکل سافٹ ویئر ہی خراب ہو گیا, کرپٹ ہو گیا, پھر ان کو بھی اللہ ختم کر دیتے ہیں. جنہوں ہم شقی القلب لوگ کہتے ہیں. شقی القلب یعنی وہ دل سخت ہو گیا نا, تو خوراکیں اثر کرتی ہیں. اب وہ کون سا دل سخت ہوتا ہے, ویسے پتہ نہیں, یہ تھوڑا کچھ فزیکلی بھی تو خون گاڑا ہو گیا کہتے ہیں. خون تو گاڑا ہو جاتا ہے نا جب وہ آپ ایکسٹرا لے لیں اگر نشاستہ. یہ ویسے شوگر وغیرہ, یہ جو جگر کی خرابیاں اور چربی کا زیادہ بن جانا, یہ نشاستہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے نا. مطلب آپ نے یہ جو کاربوہائیڈریٹ جب اس کا ایکسٹرا استعمال کر لیں, اور ہماری خوراک میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے آج کل, تو اسی سے تو یہ ساری خرابیاں پہ, تو دل اس سے یعنی خرابی اس طرح کی پیدا ہوتی ہے, فزیکلی بھی ہوتی ہے, لیکن یہ کہ وہ خاص طور پہ نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. اور جو آپ کی باڈی کے اندر جو چینجز آ رہے ہوتے ہیں نا, جو یہ خوراکوں سے جو ہماری بایو کیمیکل کمپوزیشن میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں, وہ آ کے ہماری سائیکالوجی کو بھی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ظاہر ہے وہ کیمیکل ریئیکشنز جو ہیں وہ جا کے دماغ میں تو کوئی طوفان برپا کریں گے نا. ہاں جی, مطلب وہ بہت سارے آپ کے جو موٹیوز ہیں سارے ادھر سے ٹریگر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین, آج ہم اپنے اس پروگرام کا اکتفا یہیں پر کریں گے کہ اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موٹیو کے ساتھ, نئی بحث کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.